ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، پیارے ننھے منھے بچوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے ایک عظیم مقصد دے کر، جس کا اعلان اللہ رب العزت نے سورۃ الملک میں فرمایا ہے، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں موت و حیات کا نظام بنایا ہے، کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی دنیا سے جا رہا ہے۔ یہ زندگی اور موت یہ بے فائدہ نہیں، یہ کوئی کھیل نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یہ دنیا کا نظام بڑا بامقصد ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اس لیے بنایا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ رب العزت نیک لوگوں کو، بہترین عمل کرنے والوں کو برے عمل کرنے والوں سے ممتاز کر دے، تاکہ اللہ رب العزت کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کر دے، تاکہ اللہ رب العزت اپنے ماننے والوں اور اپنے نافرمانوں کو جدا جدا کر دے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اعلان اللہ رب العزت قیامت کے دن فرمائے گا کہ مجرموں تم الگ ہو جاؤ، نیک لوگوں سے نکل کر سائیڈ پہ ہو جاؤ۔ یہ مقصد ہے اس پورے نظام کائنات کا جو اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ اور اس دنیا سے چلے جانے کے بعد جیسے ہی انسان موت کا ذائقہ چکھتا ہے، اس کی اخروی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ دنیا کا آخری دن اور آخرت کا پہلا دن ہوتا ہے۔ جیسے ہی انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے دنیا میں، آخرت میں اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور اس کو وہ سارے حقائق نظر آ جاتے ہیں جو دنیا میں اس کو نظر نہیں آتے تھے، جو قرآن و سنت اس کو بتاتے تھے لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آتے تھے۔ آنکھ بند ہوتے ہی اس کو سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے، اور موت کے ساتھ ہی اس کا اگلا معاملہ، اگلا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ نیک ہے تو موت بھی نیکوں والی آتی ہے۔ اللہ رب العزت انعام و اکرام کے ساتھ اسے دنیا سے لے جاتے ہیں، فرشتے سلام کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کی جنتوں کا مہمان بن جاتا ہے۔ اور جو شخص گناہ گار ہوتا ہے، فاسق و فاجر ہوتا ہے، اس کی موت بھی بڑی اذیت ناک ہوتی ہے۔ ایک موت کی سختی وہ ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، وہ نہیں، وہ تو نبیوں کو بھی آتی ہے، ولیوں کو بھی آتی ہے، نیک لوگوں کو بھی وہ سختی آ جاتی ہے جو ہم دیکھتے ہیں موت کے وقت۔ لیکن موت کی اصل سختی وہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، جو انسانوں کو نہیں نظر آتی۔ وہ اس انسان کو پتہ ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ معاملہ پیش آ رہا ہوتا ہے۔ فرشتے
اس کی جان نکالتے ہیں، اس کی روح قبض کرتے ہیں، مار مار کر اس کے چہرے پہ بھی مارتے ہیں، اس کو مار مار کر اس کی روح کو نکالتے ہیں، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہاں سے نکلنے کے بعد میرا ٹھکانہ برا ٹھکانہ ہے، اچھا نہیں ہے۔ تو بہرحال جیسے ہی انسان فوت ہوتا ہے اس کی آخرت کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جو نیک شخص ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص بھی فوت ہو جائے، نیک ہو یا بد ہو، اس کو جلدی دفنا دیا کرو، قبرستان میں لے جایا کرو، اس کو قبر کے سپرد جلدی کر دیا کرو، کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو وہ کہتا ہے قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے کے جاؤ، جلدی لے کے جاؤ، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے انعام و اکرام تیار کیا ہوتا ہے۔ اور جو بد ہوتا ہے، برا شخص ہوتا ہے، اس کو جب اٹھایا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یا ویلہا این تذہبون بہا، کدھر لے کے جا رہے ہو مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ تو برا ہے تو تم نے اسے رکھ کے کیا کرنا ہے، جلدی اس کو اس کے ٹھکانے تک پہنچاؤ۔ تو یہیں سے اس کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو جو نیک شخص ہوتا ہے، اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتے ہیں، سوال جواب ہوتے ہیں، اللہ اس کو کامیاب کر دیتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتے ہیں اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، پھر جنت سے کھڑکی کھل جاتی ہے، جنت کی نعمتیں اسی وقت اسے حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور جو برا ہوتا ہے، جہنم کا عذاب کسی نہ کسی صورت میں اس کو اسی وقت شروع ہو جاتا ہے، باقی عذاب جو عذاب قبر ہے وہ الگ ہے۔ جو نیک لوگ ہیں، حقیقی زندگی انہی کی زندگی ہے، کیونکہ حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی کئی جگہ پر اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی اصل زندگی نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، کھیل تماشا ہے، پانی کا بلبلہ ہے، ختم ہونے والا ہے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ ہم دنیا کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے بہت جتن کرتے ہیں، کوشش محنت کرتے ہیں، خون پسینہ ایک کر دیتے ہیں دنیا کی زندگی کو سنوارنے کے لیے، کہ ہماری دنیا کی زندگی سنور جائے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جو بالکل فانی ہے، بالکل ناپائیدار ہے، بالکل بے اعتباری ہے، ایک لمحے کا بھی اعتبار نہیں ہے اس زندگی پر۔ اس کو سنوارنے کے لیے ہم دن رات کوشش کرتے ہیں، ہم تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، ہم تربیت بھی حاصل کرتے ہیں، ہم نوکری بھی کرتے ہیں، ہم کاروبار بھی کرتے ہیں، ہم دن رات ایک کر کے محنت کرتے ہیں۔ یہ ہماری دنیا کی زندگی جو اگر واقعی ہمیں مل جائے تو 60 70 سال 80 سال، اس سے زیادہ کیا ہے؟ اگر مل بھی جائے کسی کو تو اتنی زندگی ہے، اور اگر اللہ رب العزت کا فیصلہ آ جائے تو پتہ نہیں ایک لمحہ بھی ہے کہ نہیں۔ اس کے لیے ہم صدیوں کی پلاننگ اور منصوبہ بندی کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، ہمارا گھر اچھا ہو جائے، ہماری گاڑی اچھی ہو جائے، ہمارا رہن سہن اچھا ہو جائے، ماحول معاشرے میں ہمارا سٹیٹس اچھا ہو جائے، اس کے لیے ہم محنت کرتے ہیں۔ اور جو آخرت کی زندگی ہے، جو اصل زندگی ہے، جس کی تیاری کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اس کے لیے ہم بالکل بھی توجہ نہیں کرتے، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتے، حالانکہ ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ جس طرح دنیا میں ہم گھر بناتے ہیں تو ہمیں آخرت کے گھر کی طرف توجہ دینی چاہیے، جو ہمیں جنت میں حاصل کرنا چاہیے، کہ ہمارا جنت میں گھر ہو، ہمارا جنت میں محل ہو، ہمارا جنت میں رقبہ ہو، ہمیں جنت کی آسائشیں حاصل ہوں۔ وہ ہم ساری کی ساری اس دنیا میں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جنت کے لیے ہماری کوشش اور تڑپ نہ ہونے کے برابر ہے، حالانکہ اصل مقصود وہی تھا۔ تو اللہ رب العزت نے جنت کی نعمتیں بھی بیان فرمائی ہیں قرآن کریم میں جا بجا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے فرامین میں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ اس لیے کہ ہمیں مسلمانوں کو رغبت پیدا ہو، ہمیں شوق پیدا ہو۔ دنیا میں انسان کو
دیکھتا ہے کسی کی گاڑی کے لگژری گاڑی ہے، اس کے لیے شوق پیدا ہوتا ہے کہ ایسی گاڑی مجھے بھی ملنی چاہیے، اس میں سفر بڑا آسان ہوتا ہے، تنگی نہیں ہوتی، مشکل نہیں ہوتی سفر کی، اور موسم کی شدت سے انسان بچ سکتا ہے۔ گھر ایسا تلاش کرتا ہے، دیکھتا ہے کسی کی عالی شان کوٹھی اور بنگلہ، تو پھر تڑپ پیدا ہوتی ہے میرے پاس بھی ہو، میں بھی ایسی ٹھاٹھ باٹھ والی اور شاہانہ زندگی بسر کروں۔ حالانکہ یہ بے حقیقت چیزیں ہیں، انسان کے لیے ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر وہ 100 سال کی زندگی ساری آسائشوں والی بھی پا لے تو قیامت کے ایک منظر سے اگر اس کا ٹھکانہ برا ہے تو اس کو جب ٹھکانہ دکھایا جائے گا جہنم میں، اس کو دنیا کی کوئی آسائش بھی یاد نہیں رہے، سب بھول جائیں گے۔ اور دنیا کی زندگی ساری مصائب میں، مشکلوں میں گزاری ہے، تنگ دستی میں گزاری ہے، فقیرانہ زندگی گزاری ہے۔ لیکن جب جنت میں اس کا ٹھکانہ اس کو دکھایا جائے گا، ابھی جنت میں جائے گا نہیں، صرف ٹھکانہ دکھایا جائے گا تو اس کو دنیا کی ساری سہولتیں بھول جائیں گے۔ وہ کہے گا کہ میں نے کبھی تنگی اور مصیبت دیکھی ہی نہیں ہے۔ تو اس جنت کے لیے ہم کیوں نہ اپنے آپ کو تیار کریں؟ اور اللہ رب العزت نے اس جنت کے بارے میں قرآن کریم میں بہت دفعہ بہت مقامات پر بتایا ہے کہ وہ جنت کیسی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس جنت میں کیا تیار کیا ہے، کیوں ہمیں اس جنت کے لیے کوشش کرنی چاہیے، کیوں ہماری تڑپ دنیا کی کوٹھی بنگلے سے ہٹ کر جنت کی طرف ہونی چاہیے، کیوں دنیا کی زیب و زینت سے ہٹ کر جنت کی زیب و زینت کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے، کیوں دنیا کی رنگینی کو چھوڑ کر ہمیں جنت کی رنگینی کو یاد کرنا چاہیے۔ وہ اللہ رب العزت نے بتایا ہے قرآن کریم میں کہ جنت میں کیا کیا نعمتیں اللہ رب العزت نے تیار کی۔ ان کا تعلق کھانے پینے سے ہو تب ہے، پہننے سے ہو تب، رہن سہن سے ہو تب، ہر اعتبار سے اللہ رب العزت نے جنت کے محلات کا بھی ذکر کیا ہے، رہن سہن کے لیے جو اللہ نے بنائے ہیں جنتیوں کے لیے، جنتیوں کے لباس کا تذکرہ بھی ہے، جنتیوں کے کھانے پینے کا تذکرہ بھی ہے، جنتیوں کے لائف سٹائل کا تذکرہ بھی ہے، جنتیوں کی آسائشوں کا تذکرہ بھی ہے، جنتیوں کی زیب و زینت کا تذکرہ بھی ہے، سب کچھ ہے قرآن کریم میں بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں بھی۔ لیکن جہاں بھی جنت کا تذکرہ ہے وہاں جنتی لوگوں کے اوصاف بھی بیان ہوئے ہیں، جنت میں جانے کی شرائط بھی بیان ہوئی ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، اور اگر وہ کر لوگے تو آپ کو پھر حاصل کیا ہونے والا ہے۔ جہاں بھی تذکرہ ہوا ہے قرآن کریم پڑھ کے دیکھیں، اپنی آخرت کو پڑھ کے دیکھیں کہ آخرت میں آپ کو کیا ملنے والا ہے۔ دنیا کی پلاننگ پڑھتے ہیں کہ ہم 20 سال اگر جاب کریں گے تو ہمیں کمپنی سے یہ مراحت حاصل ہوں گی، اتنی پینشن ملے گی، یہ فیسلٹیز ہیں، صحت کے لیے اتنا وہ ہمیں انشورنس ملے گی یا ہمیں علاج معالجے کی سہولیات ملیں گی۔ ہم خوش ہوتے رہتے ہیں انہیں پڑھ پڑھ کر، سوچ سوچ کر، پتہ نہیں اتنی زندگی بھی ہے بھی کہ نہیں ہے۔ لیکن جو جنت لازمی ہے اور پائیدار ہے اور یقینی ہے، لافانی ہے، جس میں کوئی شبہ نہیں ہے اور جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، جو نیک لوگوں کو نصیب ہونی ہی ہونی ہے، اس کو پڑھ کر ہم نے کبھی اس لیے نہیں پڑھا کہ یہ ہمارا ٹھکانہ بننے والا ہے، ہم اس کو یاد کریں، اس کو یاد کریں۔ لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جو کوشش کرنا چاہتے ہیں نا، محنت کرنا چاہتے ہیں، تگ و دو کرنا چاہتے ہیں، بھاگ دوڑ کرنا چاہتے ہیں، وہ اس جنت کے لیے بھاگ دوڑ کریں۔ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ جنہوں نے مقابلہ کرنا ہے نا، دوڑ لگانی آپس میں، ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں نا، کوٹھی میں، بنگلے میں، گاڑی میں، لائف سٹائل میں، لباس میں، جوتے میں کرتے ہیں نا مقابلہ، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر تم نے مقابلہ کرنا ہے تو جنت میں مقابلہ، جنت کے حصول میں مقابلہ کرو، اس کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ۔ یہ تمہاری دوڑ اللہ کے ہاں قابل قدر بھی ہے اور اللہ کو پسند بھی ہے کہ تمہاری دوڑ جنت کے لیے ہو، جنت کی نعمتوں کے لیے ہو۔ وہ اللہ نے بیان فرمائی، سورۃ المطففین میں فرمایا نا، جنتیوں کا تذکرہ فرمایا۔ جنتی لوگ کون ہیں؟ ان الابرار لفی نعیم
جو نیک لوگ ہیں، نیکوکار ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہیں، وہ جنتوں میں جائیں گے، وہ نعمتوں میں جائیں گے، وہ آسائشوں میں رہیں گے۔ علی الارائک متکئون، تختوں پر بادشاہوں کی طرح ٹیکیں لگائے ہوئے ہوں، بادشاہوں کی طرف شاہانہ لائف سٹائل اللہ رب العزت نے جنت میں ہمارے لیے تیار کی۔ وہاں کے مشروب کا تذکرہ کیا، وہاں کے مشروب کا تذکرہ کیا، مزاجہ من تسنیم، اللہ رب العزت نے ایسے بے مثال مشروب تیار کیے ہیں کہ دنیا میں ان کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ وہ مشروب آپ کو ملیں گے اور وہ آسائشیں وہاں سے ملیں گی، اور تذکرہ کر کے فرمایا وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اگر مقابلہ کرنا ہے، دوڑ لگانی ہے، ریس لگانی ہے تو ادھر ریس لگاؤ، آگے سے بڑھو، ایک دوسرے سے بڑھ کر دوڑ لگاؤ جنتوں کی طرف۔ یہ اصل ہے جس کی طرف انسان کو کوشش اور محنت کرنی چاہیے۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اس طرح کی چیزیں جو جنت میں اللہ نے تیار کی ہیں، جو آخرت کی آسائشیں ہیں، اس کے لیے کوشش کرنے والوں کو کوشش کرنی چاہیے۔ تو جنت کی نعمتیں اللہ رب العزت نے جہاں بھی تذکرہ فرمایا وہاں اس کی شرائط بھی بیان فرمائی، اور یہ بھی فرمایا کہ کن لوگوں کو ملنے والی۔ نزلا من غفور الرحیم، اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے توحید کا علم بلند کیا، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کیا، پھر اس پر ڈٹ گئے، دنیا کی جتنی بھی پریشانیاں تھیں، دنیا میں جتنے بھی مسائل سے، سب کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا اللہ کی توحید کے لیے، چاہے وہ مسائل خاندان کے ہوں، رشتہ داروں کے ہوں، سوسائٹی کے ہوں، وہ اپنے گھر کے مسائل ہوں، وہ اولاد کے مسائل ہوں، بیوی بچوں کے مسائل ہوں، بہن بھائیوں کے مسائل ہوں، جو بھی مسائل سامنے آتے ہیں کتاب و سنت کے، اللہ رب العزت کی وحدانیت کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے سامنے جو بھی آتا ہے اس کو برداشت کرتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، موت کا وقت آتا ہے، فرشتے اترتے ہیں، فرشتے خوشخبری لے کر اترتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، غم نہ کرو، پریشان نہ ہو جاؤ، اب دنیا کی پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں، جو مصائب آنے تھے آ چکے ہیں، اب خوش ہو جاؤ، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اللہ کی طرف سے اس جنت کی خوشخبری حاصل کرو، اس جنت پہ خوش ہو جاؤ جس کا تمہیں دنیا میں وعدہ دیا جاتا تھا کہ یہ کرو توحید اپناؤ جنت میں جاؤ گے، سنت اپناؤ جنت میں جاؤ گے، اللہ اور رسول کی پیروی کرو جنت میں جاؤ گے۔ جو وعدہ دیا جاتا تھا آج تمہیں خوشخبری مل گئی ہے کہ تمہارے لیے جنت تیار ہو گئی ہے، جنت ہی تمہارا ٹھکانہ بننے والی۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم اکیلے نہیں ہو، قبر میں جاؤ تب، حشر میں جاؤ تب، پل صراط کا معاملہ ہو تب، نحن اولیاؤکم فی الدنیا والآخرہ وفی الآخرہ، دنیا میں بھی یہاں اب ہم تمہارے ساتھی ہیں، تمہیں اعزاز کے ساتھ اللہ رب العزت کے دربار میں لے کے جائیں گے، تمہاری جان بڑی خوش دلی کے ساتھ اور اعزاز کے ساتھ، اکرام کے ساتھ قبض کریں گے، اور آخرت میں قبر بھی آخرت کی پہلی سیڑھی ہے، پھر حشر میں بھی، پھر پل صراط میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں، فرشتے کہتے ہیں، لہٰذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے ساتھ، اور وَلَکُمْ فِیہا مَا تَشْتَہِی أَنفُسُکُمْ، پھر آخرت میں اللہ نے تمہارے لیے کیا تیار کیا ہے، مَا تَشْتَہِی أَنفُسُکُمْ، دنیا میں ساری زندگی اسی لیے گزار دیتے ہیں کہ دل کی مراد پوری ہو جائے، جو چاہتا ہوں وہ مل جائے، میرا ڈریم ہوم مجھے مل جائے، میری ڈریم کار مجھے مل جائے، میرا ڈریم لائف سٹائل مجھے مل جائے، جو میرا خواب ہے وہ پورا ہو جائے۔ دنیا میں خواب پورا کرتے کرتے زندگی تمام کر لیتے ہو، لیکن جنہوں نے زندگی اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق گزاری ہے، موت سے پہلے ہی فرشتے خوشخبری دے دیتے ہیں، وَلَکُمْ فِیہا مَا تَشْتَہِی أَنفُسُکُمْ، آخرت کی طرف تمہارا سفر شروع ہونے لگا ہے، خوش ہو جاؤ، آخرت میں ہر وہ چیز تمہیں ملنے والی ہے جس کی تمہارے اندر خواہش ہو۔
جو تم چاہو گے، جس طرح تم چاہو گے اللہ رب العزت اسی طرح عنایت کرے گا۔ اب خوشخبری ہے تمہارے لیے، اب پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم کہو گے، جو تم چاہو گے، دل میں خیال آئے یا زبان پر مطالبہ آئے، پورا ہوگا۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ بہت بخشنے والی، بہت رحم کرنے والی ذات کی طرف سے تمہاری مہمان نوازی ہے۔ یہ مہمان نوازی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، تم مہمان بن کے جا رہے ہو نا۔ اور دنیا کی مہمان نوازی 1 2 3 دن ہوتی ہے، میزبان تنگ آ جاتا ہے۔ یہ ایسی مہمان نوازی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، نہ انقطاع آنے والا ہے، نہ کوئی رکاوٹ آنے والی ہے، نہ اس کی کوئی انتہا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ نزلا من غفور الرحیم، اللہ رب العزت کے ذریعے کی طرف سے تمہاری مہمان نوازی شروع ہونے والی ہے۔ لیکن مہمان نوازی کنہیں نصیب ہوگی؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ کو رب مانا ہے، پھر ساری زندگی اس پر استقامت اختیار کی ہے۔ اللہ کو رب ماننے کا کیا مطلب ہے؟ خالق و مالک بھی مانا ہے، حاکم بھی مانا ہے، اللہ رب العزت کو اپنا سب کچھ مانا ہے، جو اس نے حکم دیا ہے اس کو کر کے دکھایا ہے۔ یہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، کلمہ پڑھا ہے، ثم استقاموا، پھر ساری زندگی اس کلمے کے تقاضے پورے کرتے گزاری ہے۔ کبھی اس کو ماحول معاشرے نے متاثر نہیں کیا ہے، کبھی خاندان نے، سوسائٹی نے متاثر نہیں کیا ہے۔ کیا کروں جی، لوگ کیا کہیں گے، میرے گھر والے، میرے رشتہ دار کیا کہیں گے، میرے آفس میں میرے کولیگ کیا کہیں گے، باہر نکلوں گا بازار میں لوگ کیا کہیں گے؟ نہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جب مان لیا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا خالق مالک اللہ ہے، اس کا حکم میرے اوپر چلتا ہے، وہی قابل اطاعت ہے، وہی لائق اطاعت ہے۔ جب اس کو رب مان لیا ہے، پھر ساری زندگی اس کی ربوبیت پر استقامت اختیار کی، پھر دنیا کی کوئی رکاوٹ سامنے نہیں آنے دی۔ پھر یہ ہے نزلا من غفور الرحیم، ان لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے مہمان نوازی ملنے والی ہے، اللہ ان کا مہمان نواز بنے گا، اللہ ان کی مہمان نوازی کرے۔ اسی طرح سورۃ الواقعہ کو پڑھ کے دیکھیے، اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ اس صورت میں بھی ہے اور بڑی تفصیل سے ہے، لیکن جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے جنتیوں کے اوصاف اور شرائط بھی بیان کی۔ والسابقون السابقون، سبقت لے جانے والے، آگے بڑھ بڑھ کر نیکیاں کرنے والے، اللہ کا حکم آگے بڑھ بڑھ کر ماننے والے، سب سے آگے دوڑ لگا جانے والے اللہ کے حکم کی طرف۔ اولئک المقربون، یہی لوگ اللہ رب العزت کے مقربین ہیں، اللہ کے نزدیک ہونے والے، اللہ کا قرب حاصل کرنے والے، اللہ کے پیارے یہی لوگ ہیں۔ اولئک المقربون، یہ مقربین لوگ ہیں۔ پھر ان کے لیے اللہ رب العزت نے جنت تیار کی، پھر جنت کی نعمتوں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے لیے، مقربین کے لیے کیا اللہ رب العزت نے تیار کیا ہے۔ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونہ، سونے چاندی سے جڑے ہوئے تختوں پر، پلنگوں پر، ایسے بیڈ اللہ رب العزت نے تیار کیے ہیں جن کی آرائش و زیبائش سونے چاندی سے ہوئی ہوئی۔ دنیا میں ہم چاہتے ہیں ہمارے پاس لاکھوں کا بیڈ ہو، ایسا بیڈ سیٹ ہو جناب دنیا دیکھتی رہ جائے، ہم دور دور سے پسند کر کر کے لاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو آپ کے لیے بیڈ اور آپ کے لیے جو تخت تیار کیے ہیں آرام کے لیے، علی سرر موضونہ، وہ اللہ کے تیار کروائے ہوئے ہیں، سونے چاندی سے جڑے ہوئے، متکئین علیہا، ان پر ٹیکیں لگائے ہوں گے، بادشاہوں کی طرح شاہانہ ٹھاٹھ باٹھ اللہ رب العزت نصیب کرے گا۔ اور یہ ایسی شاہی زندگی ہے جس کا کوئی اختتام نہیں۔ یہاں کوئی بادشاہ بنتا ہے اسے خطرہ رہتا ہے میری بادشاہت کے خلاف کہیں نہ کہیں کچھ سازش ہو رہی ہے، پریشان رہتا ہے، اتنی بڑی بڑی نعمتیں پھر بھی اس کی نیند اڑی رہتی ہے۔
لیکن وہاں کوئی خوف نہیں، یہ بادشاہت کبھی چھننے والی نہیں، یہ سرداری جو اللہ رب العزت نے دے دی ہے، جو ناز و نعم دے دی ہیں، یہ ختم نہیں ہونے والی، ان کو کوئی خطرہ لاحق نہیں، ان کے خلاف کوئی سازش نہیں ہو سکتی، یہ کبھی آپ سے چھن نہیں سکتی ہیں، یہ ایسی نعمتیں ہیں اللہ رب العزت کی، کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ پھر اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا وہاں خدام اللہ رب العزت دے گا، ایسے خادم یطوف علیہم ولدان مخلدون، چھوٹے چھوٹے بچے اللہ رب العزت نے وہ پیدا ہی جنتیوں کی خدمت کے لیے، اور مخلدون ہمیشہ اسی عمر میں اسی شکل و صورت میں رہیں، آپ کی خدمت کے لیے اللہ رب العزت نے چھوٹے بچے خاص طور پر پیدا کیے ہیں جنت میں۔ چھوٹے بچے بڑے اچھے لگتے ہیں نا، خوبصورت کھیلتے ہیں، اور آپ کی خدمت کریں گے، آپ کو اللہ رب العزت کی نعمتیں لا کر پیش کریں، بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ۔ پھر برتنوں کا ذکر فرمایا ہے، وہ جو بچے جو برتن لے کر آئیں گے آپ کے مشروب کے لیے، آپ کے کھانے پینے کے لیے، وہ برتن اللہ رب العزت نے فرمایا سونے چاندی کے برتن ہوں گے، ہیرے جواہرات کے برتن ہوں گے، وہ کنڈے والے بھی ہوں گے، بغیر کنڈوں کے بھی ہوں گے۔ ہر بندے کی اپنی پسند ہے، کسی کو کنڈے والی چیز پسند لگتی ہے، کسی کو ویسے کنڈے کے بغیر، ہر طرح کے برتن اللہ رب العزت نے بنائے ہیں۔ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اور اللہ رب العزت نے جو چشمے وہاں جنت میں چلائے ہیں، ان کا مشروب جو پئیں گے تو آشش کر اٹھیں گے، دنیا میں تو اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ لا يصدعون عنها ولا ينزفون، دنیا میں شراب پیتے ہیں، بیماری ہی بیماری ہے، ایک تو بعد میں بیماری بننے والی ہے، آپ کے دل کو، آپ کے دماغ کو، آپ کی نظام دوران خون کو، ہر چیز کو خراب کرنے والی، لیکن وہ جو اللہ رب العزت نے مشروب تیار کیا ہے، لا یصدعون عنہا، نہ اسے سر چکرائے گا، ولا ینزفون، نہ ہوش آواز گم ہوں گے، لیکن مزہ اس کا دنیا کے کسی مشروب کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ آخرت کا مشروب کیسا ہو، یہ اللہ رب العزت نے تیار کیا۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور اللہ رب العزت نے کھانے کے لیے پرندوں کے گوشت، اور پرندے وہ جس کی جنتی خواہش کریں گے کہ میں فلاں پرندے کا گوشت کھانا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت پیش کر دیں گے کہ میرے بندے یہ تمہارے لیے تیار ہے، کھاؤ۔ اور کھانے پینے کے بعد نہ قضائے حاجت کی کوئی پریشانی ہے، نہ پیشاب ہے، نہ پاخانہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس کھاتے رہو اور کھاتے ہی رہو، نہ پیٹ کی کوئی پرابلم ہے، نہ کھا کھا کر پیٹ میں ابھار آنے اپنا کوئی خرابی ہونے والی ہے، نہ پیٹ پھولنے والا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہر قسم کا عیب اللہ رب العزت اہل جنت سے دور کر دے، اور ہر قسم کی بھلائی اللہ رب العزت، ہر قسم کی خوبی اہل جنت کو عطا فرما دے۔ جنت میں پھر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ اولئک المقربون، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرے، دنیا میں اللہ کا قرب حاصل کرے، دنیا میں اللہ رب العزت کے قریب ہو جائے، یعنی اللہ کی شریعت کو اپنا لے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو اپنا لے۔ اور پھر سورہ الرحمن ہے، وہاں بھی اللہ رب العزت نے جنتوں کی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جنت میں اللہ رب العزت نے کون کون سی نعمتیں تیار کی، لیکن وہاں بھی اللہ رب العزت نے پہلے یہ فرما دیا ہے کہ جنت ملنی کنہیں ہے، کنہیں جنت ملنے والی؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہونے سے ڈر گیا کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، میں دنیا کی زندگی کیسے بسر کر رہا ہوں، جس نے اپنا محاسبہ دنیا میں کر دیا اور دنیا میں سوچ سوچ کر ڈرتا رہتا ہے اور اللہ سے التجائیں کرتا رہتا ہے کہ مجھے معاف کر دے، میں تیرے سامنے کیسے جواب دوں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ اس کو دو دو جنتیں نصیب کرے، شرط یہ ہے کہ اللہ کا ڈر ہو، اللہ کی شریعت کی فرما برداری ہو، پیروکاری ہو دنیا میں، پھر اللہ رب العزت پھر
ڈبل ڈبل جنتیں نصیب فرمائے۔ پھر وہاں تذکرے جنتیں کیا ہیں، مدہامتان فبأی آلاء ربکما تکذبان، اللہ کی کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے۔ جنت میں کیسی کیسی نعمتیں اللہ رب العزت نے تیار کی ہیں۔ پھر جہاں باقی نعمتوں کا تذکرہ ہوا وہاں حور مقصورات فی الخیام، خیموں کے اندر بند رہنے والی، اپنے آپ کو بند رکھنے والی حوریں ہیں، اللہ رب العزت نے تیار کی ہیں، پیدا کی ہیں خاص جنتیوں کے لیے۔ دنیا میں عورتوں کے پیچھے اپنے ایمان برباد کرنے والے کبھی آخرت کی حوروں کو نہیں پا سکے۔ اگر ان حوروں کی تمنا ہے تو دنیا میں اپنے آپ کو بچانا ہوگا، اپنے کردار کی حفاظت کرنی ہوگی۔ دنیا میں چند لمحوں کی لذت ہے اور پھر رسوائی، بدنامی اور دنیا کی کالک الگ ہے، اس کو مول لیتے ہیں، اللہ کی تیار کردہ حوروں کو یاد نہیں کرتے۔ حور مقصورات فی الخیام، خیموں کے اندر بند ہیں، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ ایسی حوریں ہیں نہ کبھی کسی انسان نے ان کو ہاتھ لگایا ہے، نہ کبھی جن نے ہاتھ لگایا، انہیں کبھی کسی انسان اور جن نے دیکھا تک نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے تیار کی ہیں۔ اور پھر ان کی صفات کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ احادیث میں موجود ہے، کیسے شفاف جسم والی، کیسی خوبیوں والی وہ حوریں ہیں اللہ رب العزت نے جو تیار کی ہیں۔ اور جنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جامع الفاظ میں ارشاد فرمایا، لَمَوْضِعُ صَوْتٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، فرمایا جنت کو کیا سمجھتے ہو تم؟ دنیا کی نعمتوں کے پیچھے گم ہو، دنیا کی آسائشوں کے پیچھے لگے ہوئے اور جنت کو بھلا رہے ہو؟ تمہیں پتا ہے کہ جنت کیا چیز ہے، جنت کتنی قیمتی ہے؟ فرمایا دنیا کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی دنیا ہے، کتنے بڑے خزانے ہیں، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، دولت ہے، مال مویشی ہیں، کاروبار ہیں، دکانیں ہیں، مکان ہیں، کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، سب کچھ ہے دنیا میں۔ کتنی بڑی دنیا ہے دنیا، وما فیہا، دنیا جو کچھ اس کے اندر ہے سب کو جمع کر لیا جائے، لَمَوْضِعُ صَوْتٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، جنت میں ایک چھڑی، ایک ڈنڈا رکھنے کی جو جگہ ہے وہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ فرمایا اس دنیا کے لیے بھاگے پھرتے ہو، اس دنیا کے پیچھے پڑے ہو کہ جنت میں ایک لاٹھی رکھنے کی جگہ، ایک ڈنڈا کتنی جگہ میں رکھا جاتا، کتنی جگہ میں رکھا جاتا ہے، اتنی جگہ جنت میں، وہ بھی دنیا وما فیہا کے برابر نہیں بلکہ بہتر ہے، دنیا وما فیہا اس کے مقابلے میں بھی کچھ۔ دنیا کی ساری نعمتیں، ساری کوٹھیاں، سارے بنگلے، ساری دولتیں، سارے ہیرو جواہرات، سارا سونا چاندی، ساری وہ چیزیں جن کے پیچھے ہم بھاگتے پھرتے ہیں، یہ سارا کچھ، یعنی ساری دنیا بھی اگر مل جائے نا، ساری دنیا بھی، تو جنت میں ایک کوڑا، ایک چھڑی رکھنے کی جگہ اس سے بہتر ہے۔ پھر بھی ہم دنیا کے لیے بھاگے پھرتے ہیں، اس جنت کے لیے کوشش نہیں کرتے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ دوڑ لگانی تو ادھر لگاؤ نا، بھاگنا ہی ہے تو جنت کی طرف بھاگو۔ آسائش ہے، یہ اصل نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے تیار کی ہے۔ ہم دنیا کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں اور جنت کے لیے کتنی کرتے ہیں، اس کا اندازہ میں اور آپ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک اپنے معمولات کو دیکھیں، اپنی کوشش اور محنت کو، اپنی تگ و دو کو دیکھیں کہ کس طرف صرف ہو رہی ہے، دنیا کے لیے صرف ہو رہی ہے یا آخرت کے لیے صرف ہو رہی ہے۔ دنیا کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں یا جنت کے لیے کر رہے ہیں؟ ہماری سوچ فکر کا محور کیا ہے، ہمارے دماغ میں کیا سمایا ہوا ہے، کیا دنیا سمائی ہوئی ہے یا جنت سمائی ہوئی ہے؟ کس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں؟ اللہ نے ہمیں کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ اس دنیا کی کوشش کے لیے نہیں پیدا کیا۔ یہ دنیا تو ضرورت کے لیے کمانی ہے، زندہ رہنے کے لیے جتنا کچھ ضروری ہے وہ ہم نے کمانا ہے کہ ہم نے زندہ رہنا ہے، لیکن آخرت تو ہماری اصل ہے، اس کو ہم نے اصل زندگی کے لیے کمانا ہے۔
دنیا ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے، اور آخرت ہماری ضرورت نہیں، ہمارا مقصد ہے۔ ضرورت اور مقصد میں فرق ہوتا ہے، ضرورت اور مقصد میں فرق ہوتا ہے، وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سمجھایا ہے فرق۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر مجھے سمجھایا، عبداللہ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا کی زندگی ایسے بسر کرو جیسے ایک مسافر اپنے سفر کے دوران اپنی منزل کو جیسے حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے نا، تو راستے میں اگر کہیں اسے ٹھہرنا پڑ جاتا ہے وہ ضرورت کے لیے ٹھہرتا ہے، مقصد نہیں بناتا اس اپنے پڑاؤ کو، جہاں سٹے کر رہا ہوتا ہے نا، ریسٹ ایریا آپ کی موٹر وے پہ بھی آ جاتا ہے، تو وہاں کیا آپ دل لگا کے بیٹھ جاتے ہیں؟ وہاں کوٹھیاں بنگلے بنانے شروع کر دیتے ہیں، وہاں تو آپ کیمپ بھی نہیں لگاتے، ٹینٹ بھی نہیں لگاتے کہ ہم نے یہاں ٹھہرنا نہیں، چند لمحوں کے لیے رکے ہیں، قضاء حاجت کرنی ہے یا کھانا پینا ہے، ہماری منزل تو دور ہے، ہم نے تو فلاں جگہ پہنچنا ہے۔ تو دنیا ہماری ضرورت ہے، ہمارا مقصد نہیں ہے، اور جنت ہمارا مقصد ہے، ضرورت نہیں ہے۔ وہ مقصد ہے جس کو ہم نے حاصل کرنا ہے۔ ہم تو ضرورت کے پیچھے پڑ گئے، اسی کو مقصد بنا لیا، اور جو مقصد تھا اس کو ہم نے ضرورت کی جگہ بھی نہیں دی۔ اور دنیا ضرورت ہے نا جس کے لیے ہم صبح و شام ہے نا، اور بتائیں آخرت کا خواب بھی دیکھتا ہے کوئی؟ اور خواب میں وہی چیز آتی ہے نا جو دنیا میں انسان سوچتا رہتا ہے نا، اسی کے بارے میں عام طور پر خواب آتا ہے۔ ہم تو خواب بھی یہی دیکھتے ہیں، دنیا کے خواب دیکھتے ہیں، ہم تو آخرت کو خواب میں بھی یاد نہیں کرتے۔ ہم نے اپنا ذہن ہی ایسا نہیں بنایا کہ ہمیں آخرت کے خواب آئے۔ تو دنیا جو ضرورت تھی ہم نے اس کو مقصد بنا لیا، اور جو مقصد تھا اس کو ہم نے ضرورت کی جگہ بھی نہیں دی، اتنا بھی اس کو لائق اعتنا نہیں سمجھا کہ جتنا ہمیں اپنی ضرورت کا فکر ہوتا ہے۔ یہ واش روم ہم ضرورت کے لیے بناتے ہیں نا، ہمارا مقصد تو نہیں ہوتا ہے۔ مقصد تو ہمارا نا بیڈ روم ہو، بیڈ ہو، وہاں ہم نے رہنا ہے، وہاں ہم نے زندگی بسر کرنی ہے۔ واش روم تو ضرورت کی جگہ ہے نا، لیکن وہاں ہم کتنا پیسہ لگا دیتے ہیں، کتنا اس کو بھی سجاتے ہیں، ہم وہاں ٹائل پتھر لگاتے ہیں، وہاں اچھا جو ہے نا وہ بیسن لگاتے ہیں، خوبصورت ہے، ضرورت ہے۔ ہم نے اپنی آخرت کو اپنے واش روم جتنی اہمیت بھی نہیں دی۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ دن میں کتنی دفعہ خیال آتا ہے ہمارے واش روم میں فلاں چیز خراب ہے، ٹوٹی بدلنے والی ہے، ہمارا شاور خراب ہے، پانی لیک کر رہا ہے، اس کے لیے فکر رہتی ہے۔ لیکن میں اور آپ سوچیں کیا کبھی جنت کے لیے بھی ہمیں دن میں کتنی بڑی فکر ہوئی ہے کہ ہماری آخرت کہیں برباد تو نہیں ہو رہی، ہم جنت سے کہیں دور تو نہیں ہو رہے، جنت کی جو نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے تیار کی ہیں، ہم کہیں ان نعمتوں سے محروم تو نہیں ہو رہے۔ جنت میں ہم کتنے محلات بنا رہے ہیں، کیا اس کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن اور رات میں فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ 12 رکعتیں نفل پڑھ لیتا ہے، 12 رکعتیں پوری کر لیتا ہے نوافل کی، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں، جنت میں محل بنا دیتے ہیں۔ کیا ہمیں فکر ہوئی کہ آج ہمارا محل نہیں بنا ہے؟ آج ہم نے محل کو ضائع کر دیا ہے، کبھی ہمیں اس کی فکر ہوئی ہے؟ نہیں۔ اللہ کے ذکر و اذکار سے جنت میں ہمارے لیے پودے اور درخت لگتے ہیں، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے بھی فرمایا وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ سورۃ الواقعہ میں۔ ایسے اللہ رب العزت نے درخت بنائے ہیں کہ درختوں کی تو دور کی بات، ان کے سائے اتنے لمبے ہیں کہ ہزاروں سال تیز گھوڑا بھاگتا رہے تو ان کے سائے کو بھی عبور نہیں کر سکے گا۔ اتنے بڑے بڑے درخت ہیں اللہ رب العزت نے جو جنت میں ہمارے لیے لگانے، ہمارے ذکر و اذکار سے۔ ہم نے کبھی سوچا ہے ہم نے کتنے درخت لگا لیے آج؟ ہمیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، کوئی محنت نہیں، کوئی اس پہ پیسے بھی خرچ نہیں ہونے ہیں، زبان ہے نا چلانی ہے، وہ ہم دنیا کے معاملات میں، غیبت میں، چغلی میں، ہم دوسروں کو تکلیف دینے میں،
دوسروں کی عزتوں کو پامال کرنے میں خوب چلاتے ہیں، لیکن اسی زبان کو اللہ کی جنت میں پودے اور درخت لگانے کے لیے ہم نے کتنی فکر کی، روزانہ کتنی دفعہ سوچ لیتے ہیں ہم کہ آج ہمارے کتنے درخت لگ گئے ہوں، کتنا ہم نے سوچا ہے۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ رب العزت کی مہمانی تو ہے نزلا من عند اللہ۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ کی طرف سے مہمانی ہے، یہ اللہ کی مہمانی ہے، لیکن کنہیں ملنی ہے؟ وہاں بھی پہلے ارشاد فرمایا لیکن الذین اتقوا ربہم، جو لوگ اپنے رب سے ڈر گئے، جنہوں نے اللہ کا تقوی، ڈر، خوف اپنے دل میں بٹھا لیا ہے، اپنے رب سے ڈر کر زندگی بسر کی ہے، ان کے لیے اللہ رب العزت نے جنات، باغات تیار کی ہیں، جنتیں تیار کی ہیں، تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، نہروں والی جنتیں اللہ رب العزت نے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے تیار کی ہیں، نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ فرمایا اللہ کے پاس جو ہے نیکوکاروں کے لیے وہ بہت بہتر ہے دنیا کی نسبت۔ جو اللہ کا کہا ماننے والے ہیں، دنیا کی نسبت اللہ کے پاس جو کچھ ہے، اللہ کی جنت ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں، وہ بہت بہتر ہے ان کے لیے۔ لیکن ہم نے ساری تگ و دو دنیا کے لیے لگا دی۔ یہ دنیا کیا کتنی بڑی دنیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جو آخری جنتی جائے گا، سب سے آخر، صحیح مسلم میں بڑی لمبی اور بڑی طویل حدیث ہے، فرمایا سب سے آخر میں جنت میں جانے والا ہے، پتہ نہیں کتنے ہزاروں یا لاکھوں سال۔ دنیا کے ساتھ آخرت کے تو وقت کا بھی کوئی موازنہ، کوئی تناسب نہیں ہے۔ وہاں کا یہاں کے 50,000 سال وہاں ایک دن بنتا ہے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، 1,000 سال تم جو دنیا میں گنتی کرتے ہو، 1,000 سال 10 صدیاں بنتی ہیں نا، 1,000 سال اللہ کے ہاں ایک دن۔ اور اندازہ کرے کہ اگر 100 دن بھی خدا نخواستہ جہنم میں رہنا پڑ گیا، 100 دن بھی، ہماری سیاکاریاں، ہماری بدعمالیاں، ہماری کرتوتیں کیا ہیں، اگر ان سارے بڑے بڑے جرائم کی پاداش میں صرف 100 دن جہنم میں رہنا پڑ جائے تو اندازہ کریں کتنے ہزاروں سال، لاکھوں سال بنیں گے دنیا کے۔ کتنا بڑا خسارہ ہے جو ہم دنیا میں اپنے لیے کما رہے ہیں، خود حاصل کر رہے ہیں۔ تو جہنم سے عذاب سہ کر، برداشت کر کے، توحید پرست تھا، اللہ کی توحید کو ماننے والا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے والا تھا، دنیا میں اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ جہنم کا عذاب سہ سہ کر آخر کار اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے کہ مجھے جہنم سے نکال دے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ کہتا ہے جہنم سے نکال کے مجھے نا بس کنارے تک لے جا، بس اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا۔ اس جہنم کا جو عذاب ہے نا بہت سخت ہے، میں کنارے پر چلا جاؤں یہاں سے تو کچھ آرام آ جائے گا نا اس کی نسبت، تو میں اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ فرماتا ہے تم نے اپنی زبان پر قائم نہیں رہنا، مجھے پتا ہے۔ کہتا ہے نہیں یا اللہ ایک دفعہ کرتے دے، یقین کر لے، نہیں مانگوں گا، کچھ نہیں مانگوں گا اور کچھ نہیں۔ اللہ رب العزت نکال کے جہنم کے کنارے پر بٹھا دے گا، باہر کنارے پر، کچھ عرصہ وہیں بیٹھا رہے گا، پھر اللہ سے دعا کرے گا کہ یا اللہ یہ جو گرم ہوا آتی، لو آتی ہے، یہ جو آگ کے اوپر شعلے اٹھتے ہیں نا، یہ مجھے یہاں بیٹھے ہوئے بھی جلا کر بھسم کر رہے ہیں، تیری مہربانی تھوڑا سا اور مجھے دور لے جا، اس کنارے سے بھی دور لے جائے۔ اللہ فرمائے گا تو اپنی زبان پہ قائم نہیں رہتا ہے، پہلے میں نے کہا تھا نا، تم کہتے تھے اور کچھ نہیں مانگوں گا، نہیں یا اللہ ایک دفعہ یہ کر دے پھر نہیں مانگوں۔ اللہ پھر تھوڑا سا اور دور کر دے، ایسی جگہ پر پہنچ جائے گا اللہ کی منت سماجت کر کے
کہ اس کو جنت نظر آئے گی، جنت کی نعمتیں، ہوائیں آئیں گی وہاں سے، ٹھنڈی ہوائیں. پھر کہے گا یا اللہ مجھے دروازے تک لے جا، جنت کے دروازے تک لے جا، پھر کچھ نہیں مانگوں گا. اللہ فرمائے گا میرے بندے دیکھ لے، پہلے بھی تو نے بار بار کہا میں کچھ نہیں مانگوں گا، میں نے وہ تیری بات پوری کر دی، اب پھر کہہ رہا ہے کہ اور کچھ نہیں مانگوں گا، دروازے تک لے. نہیں اللہ کچھ نہیں مانگوں گا، پکا وعدہ ہے، اب دروازے تک لے جا. اللہ رب العزت دروازے پہ لے جا. پھر دروازے پر جا کر جب جنت کی نعمتیں، کچھ عرصہ تو ٹھہرے گا وہاں، وعدہ جو کیا ہے، وعدہ کیا ہے کہ اور کچھ نہیں مانگوں گا. لیکن جب جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا، آسائشوں کو دیکھے گا، جنتیوں کو دیکھے گا، پھر رہا نہیں جائے گا. پھر کہے گا یا اللہ مجھے داخل کر دے، بس پاؤں رکھنے کی جگہ دے دے، بس میں اندر چلا جاؤں ایک دفعہ، بس اور کچھ نہیں مانگوں گا تجھ سے. جنت میں بس مجھے داخل ہونے کی اجازت، انٹری مل جائے، بس پاؤں رکھ لوں جنت میں، بس اور کچھ نہیں مانگوں گا تجھ سے. اللہ رب العزت فرمائے گا میرے بندے تجھے پتا دنیا کتنی بڑی ہے، جس دنیا میں تو رہ کے آیا ہے کتنی بڑی تھی وہ دنیا. یا اللہ بڑی تھی، اتنی بڑی دنیا تھی، میں کیا کوئی انسان بھی ساری دنیا کو نہیں دیکھ پایا تھا، اتنی بڑی تھی، بہت بڑی تھی، بہت بڑی تھی، میری سوچ سے بھی زیادہ بڑی تھی دنیا. فرمایا اچھا تمہیں پتا دنیا اتنی بڑی تھی، جاؤ اس دنیا کے برابر تمہیں جنت دی ہے، جتنی بڑی دنیا ہے وہ دنیا بھی، اور اس طرح 10 اور بھی ساتھ شامل کر لو، جاؤ اتنی بڑی جنت تمہیں دی ہے. وہ بندہ کہے گا شاید اللہ مجھ سے مذاق فرما رہا ہے، کہے گا یا اللہ تو رب العالمین ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے. اللہ فرمائے گا نہیں میرے بندے، تو سب سے آخری جنتی ہے، میں نے سب سے آخری جنتی کے لیے اتنی بڑی جنت تیار کی ہے کہ یہ دنیا اور 10 ایسی اور دنیایں ہوں ان سے بھی بڑی ہے یہ جنت، جو سب سے آخری جنتی کو ملنی ہے. اندازہ کریں کتنی نعمتیں ہیں، کتنی آسائشیں ہیں. اور جو پہلے جنت میں چلے جائیں، جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں، ان کا کیا مقام ہوگا، ان کا کیا مرتبہ ہوگا. جن کو اللہ رب العزت جنت الفردوس نصیب فرمائیں گے، ان کا کیا مقام ہوگا، ان کی کیا ٹھاٹ بھاٹ ہوگی، ان کو کیا شاہانہ زندگی ملے گی، ان کو کیا کیا نعمتیں ملیں گی، کیا تصور ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے جنت میں ایسی نعمتیں تیار کی، ما لا عین رأت، کبھی کسی آنکھ نے دیکھی نہیں. دنیا کی آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی جنت کی نعمتوں کو، دنیا کی کسی آنکھ نے جنت کی نعمتیں دیکھی تک نہیں ہیں، اور دیکھنا تو دور کی بات ہے، ولا اذن سمعت، ان کے بارے میں کبھی کسی کان نے سنا بھی نہیں ہے، ان کا تذکرہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے بیان فرمایا نا کہ ایسی ایسی ہوں گی، وہ تو ہمیں دیکھ کر دنیا کی نعمتیں یاد آتی نا کہ یہ سیب ہوگا، انار ہوگا، لیکن ان کی حقیقت کیا ہے، ان نعمتوں کے بارے میں ہمارے کانوں میں کبھی آواز بھی نہیں پڑی ہے. کبھی کسی حور کی آواز سنی ہو؟ نہیں. جنت میں جو اللہ رب العزت نے نعمتیں تیار کی ہیں ان کی آواز بھی کبھی دنیا کے کسی کان میں نہیں پڑی، بلکہ اس سے بھی آگے فرمایا ولا خاطر علی قلب بشر، کبھی کسی انسان کے دل میں خیال بھی پیدا نہیں ہوا کہ جنت کی نعمتیں کیسی ہوں گی. انسان ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہے، ایسی نعمتیں اللہ رب العزت نے تیار کی ہیں. ان نعمتوں کو چھوڑ کر اس عارضی دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے، دنیا کی جو ناکام ترین آسائشیں ہیں، جو ناپائیدار ترین چیزیں ہیں، جو فانی ہیں، جو پانی کے بلبلے ہیں، ان کے پیچھے بھاگے پھر رہے. دولت، کتنے بڑے بڑے بادشاہ کنگال ہو گئے، فقیر ہو گئے، اس دنیا میں ذلت و رسوائی کی تصویر بن کر دنیا سے ذلیل و رسوا ہو کر چلے گئے. بادشاہ تھے، کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں تھا، لیکن آخر کار ذلیل و رسوا ہو کر، قید ہو کر، قیدی بن کر، مجرم بن کر دنیا سے چلے گئے. ایسی مثالیں آپ کے سامنے ہیں کہ دنیا کے بارے، یہ دور کی بات نہیں، یہ قذافی آپ کے سامنے.
اور اس کے بعد صدام حسین آپ کے سامنے بادشاہ تھے کہ نہیں، بڑے بڑے بادشاہ، لیکن دنیا میں ہی اللہ رب العزت نے ان کی بادشاہت بھی چھین لی، دنیا کی دولت بھی چھین لی، ان کا منصب اور اقتدار بھی چھین لیا، ان کی آسائشیں اور نعمتیں بھی چھین لی۔ چھپ کر زندگی گزار رہے تھے، آخر کار پکڑے گئے، مارے گئے، قتل کر دیے گئے، پھانسی چڑھا دیے گئے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ جب اتنے بڑے بڑے بادشاہوں کا، ان کی بادشاہت کا کوئی، جنہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہماری اقتدار کو بھی کوئی چیلنج کر سکتا ہے۔ یہ کوئی جمہوری حکمران نہیں، یہ جو قذافی تھا کہ جمہوری حکمران تھا، جن کو یہ خطرہ ہوتا ہے 5 سال بعد پتہ نہیں ہم نے دوبارہ آنا ہے کہ نہیں۔ جمہوری حکمران نہیں تھا، ڈکٹیٹر تھا، مطلق العنان، جس کو کوئی پوچھنے والا، کوئی اسمبلی نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، بس اس کا کہا ہوا قانون ہے۔ اس کی حکومت بھی اللہ نے ختم کر دی۔ دنیا میں بالکل بیچارہ ہو کر، کوئی چارہ نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی بچانے والا نہیں، دنیا سے چلے گئے۔ اس سے بھی بڑے بڑے قصے دنیا میں موجود ہیں، نمرود جیسے، فرعون جیسے، حامان جیسے بڑے بڑے بادشاہ۔ تھوڑی دولت تھی حامان کے پاس، قارون کے پاس کتنی دولت تھی؟ تھوڑی دولت تھی۔ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ اونٹوں کی، خچروں کی ایک جماعت، یعنی بہت بڑا ریوڑ خچروں کا، اس کے خزانوں کی صرف چابیاں اٹھاتا تھا۔ خزانے تو دور کی بات ہیں، اس کے خزانوں کی چابیاں بھی کسی انسان، کسی جانور کے بس میں نہیں تھا کہ وہ اٹھا لیتا۔ خچروں کی ایک جماعت تھی، ریوڑ تھا پورا خچروں کا، کتار تھی پوری خچروں کی، جو اس کے خزانوں کی چابیوں کو اٹھاتی۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس کو نشان عبرت بنا لی۔ اتنی بڑی دولت، اتنے بڑے خزانے اس کے کام نہیں آئے، اللہ رب العزت نے زمین میں دھنسا دیا، سارے انسانوں کے لیے عبرت بنا دی۔ فرعون جو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، میں تمہارا رب ہوں، سب سے بڑا رب میں ہوں، نعوذ باللہ، یہ کہتا تھا فرعون، یعنی اس کی بادشاہی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اس کے خلاف کوئی بولنا دور کی بات، سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اللہ رب العزت نے سب کچھ تہس نہس کر دیا، کہ لمحے میں پانی کے اندر غرق کر دیا فرعون اور آل فرعون کو، ساری دنیا کے لیے، قیامت تک کے لیے عبرت بنا دیا۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ اس لیے دنیا کا مال دولت جس کے لیے ہم کوشش محنت کرتے ہیں، یہ ہمارے کام نہیں آنے والا۔ اگر ساری زندگی ہمارے ساتھ رہ بھی جائے تو کفن میں جیبیں نہیں لگی ہوتی، ساتھ نہیں لے کے جا سکتے۔ جو کچھ کمایا ہے حرام حلال کی تمیز کے بغیر، پیچھے وارث اس کو تقسیم کرتے ہوئے لڑیں گے، مریں گے، عیاشیاں کریں گے، بدماشیاں کریں گے، بوجھ تمہارے اوپر ہوگا۔ لیکن پتہ نہیں کہ یہ آپ کے ساتھ رہنی بھی ہے کہ نہیں دولت، آپ کی جتنی زندگی ہے اس زندگی کے ساتھ بھی اس نے وفا کرنی ہے کہ نہیں کرنی، یہ بھی پتہ نہیں۔ اس کے لیے کوشش کرتے، بڑی بڑی کوٹھیاں، بڑے بڑے بنگلے، اللہ رب العزت کا عذاب اور زلزلہ آتا ہے، تہس نہس ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے سامنے یہ زلزلہ آیا تھا 2005 میں، سب کچھ تہس نہس ہو گیا، وہ علاقے سارے کے سارے برباد ہو گئے، کروڑ پتی لوگ اپنے محلوں سے نکل کر سڑکوں پہ آ گئے۔ اللہ رب العزت کے سامنے یہ چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ہم دنیا میں اپنی من مانی کرتے ہیں، من مانی کرتے پھرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اللہ نے جوانی دی ہے جو مرضی کرو، مال دیا ہے مال کے نشے میں دھت ہو کر جو مرضی کرو، عسر و رسوخ اللہ نے دیا ہے جو مرضی کرو، ایک لمحہ لگتا ہے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، ایک لمحہ۔ سب سے بڑی بات، کتنے بڑے بڑے ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں جو اپنی دولت گن بھی نہیں سکتے، جن کو اندازہ ہی نہیں کہ ہمارے پاس کتنی دولت ہے۔ یہ آپ کے ملک میں مثالیں موجود ہیں، یہ آصف علی زرداری اور اس طرح دیگر جو لوگ ہیں، ان کی دولت ان سے بھی گنی نہیں جاتی، لیکن اللہ رب العزت کو نہیں منظور، وہ اس دولت سے کیا فائدہ اٹھا رہے، کھا نہیں سکتے اپنی مرضی کی کوئی چیز، دنیا میں گوشت نہیں کھا سکتے، ٹکے کباب نہیں کھا سکتے، باربی کیوں نہیں کھا سکتے، بھنڈی، ابلی ہوئی بھنڈی کھانے پر مجبور ہیں،
یہ دنیا کی حقیقت ہے. کتنا مال جمع کرو، کیا کر لو گے اس کو؟ کیا سونا چاندی کھا سکتا ہے انسان؟ اس لیے دنیا کی کوئی حقیقت نہیں. دنیا میں اگر مل بھی گیا ہے تو اللہ رب العزت ختم کر سکتا ہے، اور اگر دیا بھی ہوا ہے اللہ پابندی لگا سکتا ہے، نہیں کھا سکتے بھی. کتنے لوگ ہیں ملک ریاض جیسے جن کی دولت کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. آپ پوچھ کے دیکھیں کیا کھاتے ہو؟ کیا آپ کی طرح وہ کھا سکتے ہیں نارمل انسان کی طرح؟ نہیں. وہ کہتے ہیں جی میں ابلا ہوا گوشت بس 2-4 ٹکڑے لے سکتا ہوں، اس سے زیادہ مجھے پابندی، میں کھا بھی نہیں سکتا ورنہ میں زندہ ہی نہیں رہوں. یہ دنیا کی حقیقت ہے کہ آپ کو ملی بھی ہوئی ہے تو آپ کے نصیب میں ہی نہیں ہے. اس کے لیے کوشش اور محنت کر رہے ہو. اس کے لیے کتنے لوگوں نے کوٹھیاں اور بنگلے بنائے، بڑھاپے میں اولاد نے ٹھڈے مار کے نکال دیا. آپ آئے دن خبروں میں پڑھتے رہتے. وہ بیچارہ کہیں بھیک مانگ رہا ہے، کہاں اولاد جو ہے باہر جا کے بیٹھی ہوئی ہے، عیاشیاں کر رہی ہے. اس کے پیسے سے، اس کی کوشش اور محنت سے یہ دنیا میں رسوا ہوا پڑا ہے. اس دنیا کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں اور اس جنت کو بلایا ہوا ہے جو جنت لازوال ہے، جس کو کبھی زوال نہیں آنے والا، جس میں کبھی کوئی پریشانی اور کوئی مصیبت نہیں آنے والی، جہاں کوئی دکھ اور تکلیف نہیں آنے والی، جہاں خلود فلا موت، موت کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا. اللہ رب العزت ذبح کروا دیں گے موت کو، ایک دمبے کی شکل میں ذبح کروا دیا جائے گا. بس موت نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. جس کو نعمتیں مل گئی ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی آسائشیں ہیں، اور ایسی آسائشیں کہ دنیا میں ان کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جنت کی ان نعمتوں کے حصول کے لیے کوشش کرنے کی اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان والمنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.